السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں کے دلوں میں دین سے محبت کیسے پیدا کی جائے، یہ ایک بہت بڑا اور ایک بہت اہم سوال ہے۔ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب کوئی نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے دل میں اسلام اور دین کے حوالے سے ایک عام مسلمان کے نسبت زیادہ تڑپ اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایک نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات پر ایک عام مسلمان کے نسبت زیادہ دل سے اور زیادہ محبت سے ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے یا اور جو دوسرے احکامات ہیں اسلام کے، وہ ان پر ایک عام مسلمان کی نسبت زیادہ محبت سے اور زیادہ دلچسپی سے ان پر کام کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے۔ عام مسلمان کا مطلب یہاں پر یہ ہے، یعنی وہ مسلمان جو پیدا ہی کسی مسلم گھرانے میں ہوا ہے، اس کو میں یہاں پر ایک عام مسلمان لے رہا ہوں۔ اب عام مسلمان کے دل میں، جو کہ پیدا ہی ایک مسلم گھرانے میں ہوا ہے، اس کے دل میں اسلام اور دین کے حوالے سے وہ تڑپ اور وہ محبت کیوں نہیں ہوتی؟ آخر اس کی ریزنز کیا ہیں؟ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ان سٹیپس کی طرف جن پر عمل کر کے ہم اپنے اندر اور اپنے بچوں میں دین سے زبردست قسم کی محبت جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے پہلے پارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی پیدائش کے حوالے سے پھر جنت میں انہوں نے اللہ کے منع کرنے پر ایک پھل کھا لیا، شیطان نے ان کو بہکایا اور ایک پھل کھایا۔ پھر اس پھل کھانے کے بعد والے جو معاملات ہیں اور پھر اللہ اور شیطان کا جو آپس میں مکالمہ ہے، یہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ شیئر کریں کہ یہ ہے وہ ہمارا اصل میں دشمن جس نے دنیا کے اندر ہمیں اللہ سے دور کرنا ہے۔ ہمیں جو قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے، شیطان ہمیں ان کاموں کی طرف لے کر جائے گا جن سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ واقعہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے اسلام کی جو بیسکس ہیں، اسلام کی جو بیس ہے بچوں کی، وہ مضبوط ہو جائے گی۔ یعنی بچوں کو پتہ چلے گا کہ اصل میں ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو وہاں پر جا کے منوان قرآن پاک میں سے اس واقعے کو نکالیں اور منوان اس کو جیسا وہاں پہ لکھا ہے آپ ویسا ہی پڑھ کے اپنے بچوں کو آپ سنائیں، اور اس واقعے کو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس واقعے کے مختلف جو پہلو ہیں ان کے اوپر آپ خود اپنی رائے بھی دیں اور اپنے بچوں کی رائے بھی لیں۔ یہ ایک بہت زبردست سٹیپ ہوگا، اس سے آپ کے بچوں کی جو دین کے حوالے سے جو بیس ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جس چیز پہ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا، یعنی اس دنیا میں اتار دیا گیا ان کو، اس کے بعد پھر نبیوں کا ایک پورا سلسلہ سٹارٹ ہوا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ان تمام اور ان کے علاوہ جو نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے اور ان کے مختلف قسم کے واقعات کو بار بار اللہ نے اپنے نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیئر کیا ہے، ان خوبصورت واقعات کو بھی وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، اور ان واقعات کے جو مختلف پہلو ہیں ان پر ڈسکشن کریں، بات چیت کریں، اور محبت کے ساتھ جیسے ہی قرآن پاک میں لکھے ہیں ویسے ہی آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس سے بھی آپ کے بچوں کے دلوں میں دین کے حوالے سے اور آپ کے اپنے دل میں انشاءاللہ العزیز دین کے حوالے سے بہت زبردست جذبات اور اثرات انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے قرآن پاک میں ایک ابرہہ نامی شخص کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کی ایک کوشش کی، جس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ سارا واقعہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سورہ فیل کی تلاوت کریں اپنے بچوں کے سامنے، اس کا ترجمہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، ڈسکس کریں، آپ بھی رائے دیں، اپنے بچوں کی بھی رائے لیں۔ یعنی جب آپ اس واقعے کو سنا چکے ہیں اپنے بچے کو، یعنی اس سے پہلے بھی جو میں نے سٹیپس بتائے ہیں، جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان واقعات کو، ان باتوں کو آپ شیئر کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے بچوں کی رائے بھی لینی ہے۔ بچوں سے بھی کہنا ہے چلو بیٹا، اب آپ کو میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، 5 منٹ کے لیے آپ نے اس واقعے کو جو ہے وہ اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں تم نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس سے جو ہے وہ کیا سیکھا ہے۔ یہ تھا تیسرا سٹیپ، یعنی ابرہہ کا مکمل واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ چوتھے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، جو کہ ابرہہ کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ہوتی ہے، آپ اس کو شیئر کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق اپنے بچوں کو بتائیں، اور پھر پیدائش کے بعد
جو مختلف قسم کے واقعات ہیں جب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروان چڑھتے ہیں، جوانی کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں، تو مختلف قسم کی آپ کی جو برکات تھی مختلف جگہوں پہ، بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ جب آپ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر کی کسی کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے واقعات ملیں گے۔ وہ واقعات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان 4 سٹیپس کو فالو کریں تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کے بچوں کے دلوں میں لازماً جو ہے وہ دین کے حوالے سے محبت پیدا ہوگی۔ پھر آپ کو بچوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ چلو اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو چلیں مسجد میں چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے بچے بذات خود دین والے کام کریں گے اور دین سے ان کو محبت ہو جائے گی۔ تو یہ ہیں وہ 4 سٹیپس جن کو نان مسلمس نیچرلی فالو کرتے ہیں، یعنی نان مسلمس جب دین کی طرف آتے ہیں تو وہ باقاعدہ دین کو سٹڈی کرتے ہیں۔ اب وہ سٹڈی کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتے ہیں، اور وہ ان چاروں سٹیپس کو چونکہ فالو کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان کی نسبت ان کے دل میں دین سے زیادہ محبت اور زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ سو اگر آپ سب بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کی فیملی کے دلوں میں دین کے حوالے سے محبت پیدا ہو، تو ان 4 سٹیپس کو آپ لوگوں نے لازماً فالو کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ اب تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے آپ اپریشیٹ کریں۔ اس سے مجھے تھوڑی سی انکریجمنٹ ملے گی تاکہ میں مزید اچھے اور ایجوکیشنل ٹاپکس پہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناؤں جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے بھی کام آئیں۔ آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔